جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ۔ اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں، ملائکہ تو بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں۔ تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے۔ تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتا۔ اب سائنس یہی کہنے، سائنس تو یہاں تک کوئی سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے۔ اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے، تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے۔ اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن۔ جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا۔ فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے، تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے۔ جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے، ہر جن برا نہیں ہوتا، لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا، وہ پھٹے ماضی میں لگا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا، اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں۔ جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں۔ جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے، انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں۔ تبھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا، اتنے ہی مذہب کس میں ہیں؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں، اسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں، جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا، جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے، چڑیلوں سے، اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے۔ تو جتنے، مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے، یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کے ہم سے ڈیفرنٹ ہوں، لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے۔ وہ ہے، اس کا وجود ہے، اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں، اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں بھائی؟ وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں، اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو۔ میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا، وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں، ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے، خالی ہے، یہاں جنات ہیں، ادھر نہیں جانا، وہ فنڈر بنا ہوا ہے۔ میں چل چین کی ایسی کی تیسی گیا، بیل بجائی، بندہ باہر نکلا نا، اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول، تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب، آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں؟ تو وہ کہتا میں تو 500 سال سے رہ رہا ہوں، مجھے تو اب تک کوئی جن نظر۔ اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی، 500 سال سے رہ رہے کم، سمجھ رہے ہو؟ اچھا، تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ، کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس، اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، قادیانی بھی، ہندو بھی، ہر طرح کے فرقے، کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے۔ تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا، سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں۔ جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے، کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے۔ دوسرا، ان میں ایک مسئلہ ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے۔ انسان کی جو نیچر ہے نا، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے، شر مغلوب ہے۔ انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم۔ ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ بھیکو بھی ہوتے ہیں، ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں۔ لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے، ان میں شر کا عنصر خیر سے، یہ سرکشی، آگ میں سرکشی ہے نا، تو ظاہر ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا، مٹی میں کیا ہے؟ تواضع۔ تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان، ہو جاتے ہیں ہاں کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے، لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ۔
مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے، جنات میں آگ سے بنے تو اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی، تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات کیا ہو گئی بھائی؟ جنات جو ہے نا، جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل، لیکن قابو کس کے ہوتا ہے؟ بیل، انسان کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے، اس کو اللہ نے وہ دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا۔ بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے، بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا۔ لیکن اللہ نے روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان، گدھے کو دیکھو چلتے رہو، وہ منہ نیچے کر کے لوٹ اٹھا کے چلتا رہے گا، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مارا ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر، تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا یہ۔ تو ایسے ہی خوب سمجھ لو، جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں، نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے۔ جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے۔ لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے، سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جنات انسان پہ سرکش ہو گئے، شرارتیں کرنے لگے، ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کے ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا، تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں گیا۔ حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا۔ یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا، زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی، تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے، اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے۔ جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں، تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں، ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے، تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر۔ تو عمر کم تھی نا، علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا، تو اس لیے حضرت علی کا موقع جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا تو ہم کیسے نکاح ختم کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا، تو مالک کی فقہ میں ہے، تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے۔ تو 4 سال ان کو نکاح کیا کرا دیا حضرت عمر نے؟ ختم کرا دیا۔ وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں، تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے کہ بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی؟ تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں یا پھر مہر لے لو، اس کو طلاق دے دو۔ یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا، تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو۔ مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں۔ یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے اس نے کہا نہیں، اب ظاہر ہے کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے، تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا، انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں، اب اسی کے ساتھ رہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا، اس نے بتایا جن اٹھا کے لے کے آیا تھا۔ مصنف عبدالرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، یہ جن اٹھا کے لے گیا تھا۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا، خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ، پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر۔ صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا، یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے، دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے، تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے، چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے۔ ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے، پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے۔ تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس، جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے۔ یعوذون برجال من الجن، ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے، اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تو لوگوں نے کیا کیا تھا، مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے۔ تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے، تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے، اندر سے یہ بہت زرخیز ہے، بہت خطرناک ہے۔ بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنڈر ہوں، وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا۔
किसी दिन किसी ने एक चपट लगाई तो ढेर हो जाएगा। नमाज की हर रकत में सूरह इखलास पढ़ना, फर्ज नमाज में हर रकत में सूरह इखलास पढ़ सकते हैं। खलीफा शाह न्यूयॉर्क से पढ़ सकते हैं, नमाज हो जाएगी। हदीस में आते एक साहबी नमाज में बार बार सूरह इखलास पढ़ते थे। आपने उनको बुला के पूछा, उन्होंने कहा मुझे इससे मोहब्बत है, तो आपने उनको जन्नत की बशारत दी। तो अगर किसी को अकीदत तौहीद से मोहब्बत है, अल्लाह ताला की तौहीद है, इसमें इस नीयत से पढ़ता है, तो इंशाल्लाह कोई हरज नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये अमल नापसंदीदा है। साहबा ने शिकायत भी इसी वजह से की थी ना कि नबी का आम मामूल ये नहीं था। तो बेहतर यही है कि एक रकत में कोई सूरत पढ़े, दूसरी में दूसरी पढ़े, तीसरी में तीसरी सुन्नतें पढ़ रहे हैं तो तीसरी में कोई और सूरत, बेहतर यही है। कभी कभार अगर हो जाए तो कोई हरज नहीं है। असर से पहले नफिल नमाज का हुक्म। आयशा साहिबा न्यूयॉर्क से पूछती हैं, असर से पहले नफिल नमाज पढ़ सकते हैं? पहले जितनी चाहे पढ़े, बाद में नहीं पढ़ सकते। असर की नमाज के बाद नफिल पढ़ना जायज नहीं है। हाँ, क़ज़ाए उम्री पढ़ सकते हैं, ये कोई और क़ज़ा नमाज हो जाए तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन नवाफिल असर के बाद नहीं पढ़ सकते, पहले जितने चाहे पढ़े। नमाज में आंख बंद करना जायज है? क्या नमाज में आंख बंद कर सकते हैं और कितनी देर तक? आबिद खान सऊदी अरब से। नमाज में आंख बंद करना मकरूह है, नापसंदीदा है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आंखें खोल के नमाज पढ़ते थे। तो इसलिए बेहतर यही है कि नमाज में आंख खोल के नमाज पढ़ें आप। अंधेरे में नमाज पढ़ने का हुक्म। अंधेरे में नमाज पढ़ना ममनू है या नहीं? उस्मान गनी आइलैंड से। कोई ममनू नहीं है, पढ़ सकते हैं। किसी ने अमानत दी और डाकू ने लूट ली तो लौटाने का क्या हुक्म है? एक दोस्त ने मुझे कुछ रकम कहीं पहुंचाने के लिए दी, एयरपोर्ट से घर जाते हुए मुझे लूट लिया गया। कराची किससे लग रहा है, लेकिन ये हैं तो सऊदी अरब के। सऊदी अरब में नहीं हुआ होगा, ये आपके साथ कराची में हुआ होगा। खैर, अब इस रकम को लौटाने के बारे में क्या हुक्म है और बेहतर क्या है? जजील अहमद सिद्दीकी सऊदी अरब से। जजील अहमद साहब, अगर आपको किसी ने अमानत दी थी और वाकई डाकुओं ने ही लूटी है तो फिर आप पर वो अमानत लौटाना लाजिम नहीं है। किसी के पास भी जब अमानत रखवाई जाए ना, तो इसके अपने किसी कसूर के बगैर अगर वो जाया हो जाए तो फिर इस पर लौटाना वाजिब नहीं है। हाँ, इस तरह से इसने वो अमानत रखी कि जाया होने का खतरा था। मिसाल के तौर पर लॉकर के बगैर बाहर ही डाल दी उसने और खतरा है कि चोर रह जाएगा, तो फिर इसका मतलब फिर ये जिम्मेदार होगा, क्योंकि इसने कोताही की है। इसने अगर अपनी तरफ से कोताही नहीं की और डाकुओं ने लूट ली है तो फिर इस पर लौटाना लाजिम नहीं है। अब अगर आप वो पैसे यूं करते हुए जा रहे थे, डाकुओं को दावत दे रहे थे, तो फिर तो आप कसूरवार होंगे, आप पर लौटाना लाजिम होगा। लेकिन आपने बैग में रखे थे, जेब में रखे थे, जहां भी सेफ जगह पे रखे थे, फिर डाकुओं ने लूट ली, तो अब आप पर लौटाना कुछ भी लाजिम नहीं है। मेरी शादी मेरे घर वालों ने जबरदस्ती की है। शादी को तकरीबन 6 माह हो गए हैं। मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए कोई मोहब्बत पैदा नहीं हुई। क्या इस सूरत में तलाक दे सकता हूँ? मुझे कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा। मैंने काफी कोशिश की है कि मोहब्बत पैदा हो जाए, लेकिन नहीं हो रही है। प्लीज मेरी रहनुमाई फरमाएं। अल्लाह आपको सलामत और खुश रखे। मोहम्मद इमरान सऊदी अरब से। देखें, ऐसी सूरत में तलाक देना जायज तो है, बशर्ते के सुन्नत के मुताबिक तलाक दी जाए। हालत तोहर में यानी पाकी के अयाम में ज़ौजा को एक तलाक दी जाए, उसके बाद दूसरी न दी जाए। बस 3 मेंसेस जब बीवी के गुजरेंगे तो निकाह खत्म हो जाएगा। जिंदगी में कभी निदामत हुई, आपको बीवी ने भी चाहा और आप दोनों दोबारा निकाह करना चाहें तो निकाह कर सकेंगे। ये तो मैंने शरई मसला बताया है कि जायज है, गुनाह नहीं है। लेकिन हदीस में आता है कि तलाक नापसंदीदा है अल्लाह की नजर में। अब गज़ुल हलाली लल्लाहि तलाक, हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा तलाक है। तो बिला वजह आप इस बात इक़दाम न करें। तो आप अपनी ज़ौजा से इस बारे में मशवरा कर लें। होता यह है कि हमारी सोसाइटी में लड़की के लिए दोबारा शादी बहुत मुश्किल होती है, उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल होता है। आप तो छोड़ देंगे, लेकिन वो जाएगी कहाँ बेचारी? माँ बाप आजकल इतने पापड़ बेल के बच्चियों की शादियां करते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी अजाब बन जाती है तलाक का धब्बा लगने के बाद। साहबा का दौर अलग था, उसमें 3-3 4-4 शादियों का रिवाज था। इधर किसी ने तलाक दी, उधर 20 रिश्ते उससे बेहतर खड़े हुए होते थे लड़की के लिए। हमारी सोसाइटी में एक बीवी का रिवाज है, लड़कियों की दोबारा शादी नहीं होती है, तो डिवोर्स दे दी तो बस गई वो बेचारी काम से। तो इसलिए अपनी बेटी सोचें कि आपकी बेटी होती या आपकी बहन होती और आपका बहनोई उसको बिला वजह ऐसी छोड़ देता, तो आप पे क्या आ रहे चलते आपके सीने दिल पे। तो जो दूसरों के लिए पसंद करते हो हदीस में, वही अपने लिए भी पसंद करो। तो अगर आप इनको रख लेंगे और
چلا لیں گے تاکہ ایک لڑکی کی زندگی, اگر وہی راضی ہے علیحدگی پہ پھر تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس بیچاری کا زندگی تباہ ہو رہی ہے اس سے, جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے, تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ پھر آپ یہ کام نہ کریں, کسی کی زندگی اس طرح خراب نہ کریں. خاص طور پہ آپ کے پاس دوسری شادی کا آپشن ہے, اس کو بھی رکھ لیں, ایک اور شادی کر لیں آپ, تاکہ آپ کے لیے ان کو بھی برداشت کرنا آسان ہو جائے جس کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہو نہیں رہی ہے. اور دوسرے طریقے پیدا کریں محبت پیدا کرنے کے, اور خاندان والوں کو بھی ملا لیں ساتھ میں کہ بھئی کیا وجہ ہے, بیوی میں کیا خرابی ہے جو آپ کو محبت نہیں ہو رہی ہے. تو بعض دفعہ آدمی میں کوئی فالٹ ہوتا ہے, اس کو محبت لیس ہوتا ہے, وہ بیچارہ کسی سے ہو ہی نہیں سکتی اس کو محبت, وہ اتنا پتھر دل ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کے اندر ہی فالٹ ہو, پھر کوئی اور آئے گی اس سے بھی آپ کو محبت نہیں ہوگی. تو مسئلے کے لحاظ سے جو مسئلہ تھا شرعی, وہ تو میں نے قانون تو بتا دیا. باقی مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ حتی الامکان گھر بسانے کی کوشش کریں. محبت عام طور پر پیدا ہو جاتی ہے, جب ساتھ رہتے ہیں تو ہو ہی جاتی ہے محبت. اولاد ہوگی اور آپ کے پاس دوسری کا آپشن ہے, آپ ایک اور شادی کر لیں, اس کو بھی رکھ لیں, ایک اور کر لیں, تو نہ دیں. مشورہ میرا یہی ہے. محمد حفیظ فیصل آباد سے, بہت سے لوگوں نے موویز, فلمز اور کارٹونز وغیرہ USB موبائل میں بھرنے کی دکانیں کھولی ہوتی ہیں جس سے وہ اپنی کمائی کرتے ہیں. تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں, موویز وغیرہ حرام, یہ تو ناجائز ہیں بالکل. ان کو بھرنے کی کمائی تو بالکل حرام ہے. البتہ کارٹون وغیرہ میں گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن موویز وغیرہ ان کو کاپی کر کے دینا یہ جائز نہیں ہے, اور اس کی آمدن بھی حرام ہے. مجھے فینسی بلیاں پالنے کا شوق ہے. ایک آوارہ بلی رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے, آوارہ بلہ رات میں آ کر فینسی بلی کے بچے کھا جاتا ہے. کیا میں اس آوارہ بلے کو کسی طریقے سے مار سکتا ہوں؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ دیکھو میرے بھائی, بلیاں پالنا جائز ہے, پسندیدہ کام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کی اجرت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے, اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک وہاں ناجائز سے حرام مراد نہیں ہے, مکروہ مراد ہے, کراہت ہے. یعنی بلی اگر کسی نے بیچ کے پیسے کمائے تو وہ بھی جمہور علماء کے نظر میں وہ حرام نہیں ہے, لیکن کوئی پسندیدہ کاروبار بھی نہیں ہے. تو حلال جانوروں کو پالا کریں, حلال جانوروں کو رکھا کریں, ان سے دل بہلایا کریں. ان کے گوشت میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے, ان کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اور جو پرندے ان کے انڈوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حلال پرندوں کو کھائیں, ان کے انڈوں کو بیچیں, ان سے چوزے نکالیں. یہ بلی کیا کرے گی آپ کو سوائے بلی کے بچے دینے کی؟ نہ وہ کاٹ کے کھائے جا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں دل بہلاتا ہوں میں بلی سے, تو بکری سے بھی دل بہلایا جا سکتا ہے, گائے سے بھی بہلایا جا سکتا ہے, مرغیوں سے بھی بہلایا جا سکتا ہے, اور بھی بہت سے حلال جانور ہیں جن سے دل بہلایا جا سکتا ہے. تو بلی ہی پہ کیوں عاشق ہو گئے آپ؟ باقی یہ کہ دل بہلانے کے لیے بچے پالیں آپ, بلیاں کیوں پال رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے بلیوں سے زیادہ, انسان کا چھوٹا بچہ بلی اس کے بچوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے. خیر, یہ تو میرے مشورے تھے, آپ کو عمل کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو بلیاں ہی پال لیں آپ. جائز تو وہ بھی ہے, ناجائز تو نہیں ہے, لیکن کوئی شریعت میں یہ کوئی زیادہ حوصلہ افزائی والا عمل نہیں. رہا یہ مسئلہ کہ وہ بلہ آگے بلی کے بچے کھا جاتا ہے, تو آپ بلے کو کھا جائیں, یعنی مطلب یہ کہ مار دیں آپ اس کو. تو اس لیے مار سکتے ہیں بلے کو, لیکن اس طرح سے مارے تکلیف کم سے کم ہو اس کو. یعنی کوئی سر میں کوئی اس کی گولی مار دیں, یا کوئی ہمت ہے تو پکڑ کے ذبح کر دیں, تو اس طرح کا کر سکتے ہیں. لیکن ایسے بعض لوگ بہت ہی بے دردی سے مارتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. جانور کو اذیت دینا بھی ٹھیک نہیں. باقی مار سکتے ہیں بلے کو, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی تو کون سا کوئی نیک کام کر رہا ہے نا, اس پہ آپ کو ترس آ رہا ہے, تو وہ کون سا کوئی اچھے کام کر رہا ہو, پتہ نہیں کتنے بچوں کو کھا گیا ہوگا وہ. محمد حفیظ, یہ ہو گیا میرے بھائی. میں حاملہ ہوں مگر میں جسمانی طور پر صحت مند نہیں ہوں, جلد بیمار ہو جاتی ہوں. میرے شوہر حمل ضائع